جامع مسجد اللہ والی یونٹ نمبر 8 لطیف آباد کی مسجد کمیٹی اور بزم فیضان ختم نبوت کی طرف سے گزشتہ دنوں سویڈن میں ہونے والی قرآن مجید کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کے خلاف عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی صدارت خطیب جامع مسجد اللہ والی اور نگراں بزم فیضان ختم نبوت سائیں فاروق احمد سومرو نے کی۔ علامہ سائیں فاروق احمد سومرو نے خطاب میں حکومت وقت اور دیگر مذہبی حلقوں سے مطالبہ کیا کہ سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف حکومتی سطح پر احتجاج اچھا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر وہ وقت تمہارے ہاتھوں میں لگ جائے تو کیا کرو گے؟ سنو یہ میں اور رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوگا۔ الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ العظیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے احباب کا آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا وقت نکالا اور ہمیں ٹائم عنایت کیا۔ ہمارے پاس آپ کے شکریہ کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے جملہ اہل خانہ کے لیے مغفرت کا سبب بنائے، اور آپ کے اس عمل کی بدولت آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے علاقے کے نوجوانوں کی مسجد کے نمازیوں پہ مشتمل چند نوجوانوں کی جماعت ہے بزم فیضان ختم نبوت۔ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی مناسب وقت آیا ہے جہاں ہماری جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، تو اس وقت ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک سے باہر جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، حیدر خسرو کا معاملہ ہے انتہائی گمبھیر بن چکا ہے۔ وہ چونکہ پولیس کسٹڈی میں ہے تو ہم اس پہ زیادہ زور نہیں دے رہے ہیں۔ خلیل چانڈیو کا معاملہ ہے، اس نے بھی صراحتاً گستاخی کی تھی، قاسم پورٹ کا تھا، وہ بھی معاملہ ملکی اداروں کے زیر سماعت ہے، تو ہم نے اس پہ زیادہ زور نہیں دیا ہے۔ تو آج ہمارا صرف یہی مطالبہ تھا کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے ادبی ایک مرتبہ کی گئی ہے، 3 مرتبہ اور عدالتی اجازت سے حکومت کی سرپرستی میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دل دکھے، ہمارے جذبات زخمی ہوئے، ہمارے دل ٹوٹے، تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا احتجاج بلند کیا ہے، اور ہم وقت کے حکمرانوں سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن سے سفارتی، سماجی، سیاسی تعلقات ختم کر دیا جائے۔ جس کو میرے خدا کا، میرے نبی کا، میرے قرآن کا احترام نہیں ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم ٹھیک ہے بھوکے مر سکتے ہیں، گھاس کھا کے گزارا کر لیں گے، شکایت نہیں کریں گے۔ پہلے بھی تو ہم نے کبھی شکایت نہیں کی، مہنگائی کے خلاف ہم نے کبھی جلوس پہلے بھی نہیں نکالا۔ ہم خاموشی سے رہیں گے، لیکن ہم رسوا ہو کے، ذلیل ہو کے نہیں رہنا چاہتے۔ ہم اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور عزت میں رہنا اس چیز کا نام ہے کہ کوئی میرے نبی کی بے ادبی آئندہ نہ کرے، کوئی میرے قرآن کی توہین آئندہ نہ کرے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔